جرائم کی تاریخ میں کچھ نام بدنامی کے ساتھ گونجتے ہیں، اور ایسا ہی ایک نام ہے جو پاکستان کی ہسٹری میں ایک بالکل ہانٹنگ چیپٹر بن گیا ہے۔ جاوید اقبال، ایسا شخص جس کے گھنونے کارناموں نے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا۔ زیادہ سے زیادہ پھانسی، خدا تم میری ہستی کو بھی محفوظ کر دیتا اگر خدا ایک آدمی، دو آدمی، تین آدمی، 10 آدمی، 15 آدمی، 20 آدمی، خدا کا نام۔ آج ہم جانیں گے پاکستان کے اس بدترین مجرم کے حیرت انگیز قصے کو، جس نے 147 دنوں میں 100 بچوں کے قتل کو سر انجام دیا اور پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ چلیے شروع کرتے ہیں جاوید اقبال کی ارلی لائف کی چھوٹی سی تصویر سے۔ جاوید اقبال پیدا ہوا تھا 1956 میں لاہور کے ایک چھوٹی سی گلی میں۔ اس کی زندگی میں بچپن سے ہی کچھ عجیب سی کہانیاں شروع ہو گئی تھی، جن میں سے کچھ ہمیں آج بھی سمجھ نہیں آتی۔ اس کی فیملی بیک گراؤنڈ میں بھی کچھ ایسی باتیں تھیں جو ایک نارمل فیملی کی نہیں تھی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی پرورش کے دوران ایسے واقعات پیش آئے، جیسے کہ اس کے والدین کا اسے اس کے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ کمپیئر کرنا، جس کی وجہ سے وہ ایسے جرائم کی طرف کھینچا چلا گیا۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں جاوید اقبال کے کیس کی، تو یہ کہانی پوری پاکستانی سوسائٹی میں ایک طوفان لائی۔ لوگ نہ سمجھ پائے کہ کیوں کوئی اپنے ہی سماج کا حصہ ہوتے ہوئے ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے اثرات نے صرف لاہور کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی کلچرل آئیڈینٹی پر ایک گہرا اثر ڈال دیا۔ لوگوں میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا، ایک ایسا خوف جو ان کے دل و دماغ میں گھومتا رہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس وقت کی جب جاوید اقبال کے گھنونے جرائم سامنے آئے۔ دسمبر 1999 میں جاوید اقبال نے ایک دن اپنے جرائم کو قبول کرتے ہوئے پولیس اور ایک لوکل اخبار کو ایک چٹھی لکھ دی۔ اس چٹھی میں وہ صاف صاف کہہ رہا تھا کہ وہ کیسے بچوں کے ساتھ گھنونی حرکتیں کر کے انہیں قتل کر رہا تھا۔ اس نے لکھا کہ وہ اور اس کے ساتھی بچوں کو ہیرا منڈی اور داتا دربار جیسی پبلک جگہوں پر شکار بناتے تھے اور انہیں پیسے اور ویڈیو موویز کا لالچ دے کر اپنے گھر بلاتے تھے۔ وہاں پر بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، پھر ان کا گلا گھونٹ کر انہیں جان سے مارا جاتا، ان کے جسم کے حصے الگ کر کے ایک ایسڈ میں ڈال دیے جاتے، اور پھر جب وہ باڈی پارٹس جل جاتے تو انہیں دریا میں پھینکا جاتا تھا۔ ان کے کپڑوں اور جوتوں پر ٹیگ لگا کر انہیں بھی سٹور کیا جاتا تھا۔ جب یہ سچائی پبلک کے سامنے آئی تو کوئی بھی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی لیٹر میں جاوید اقبال نے لکھا کہ یہ سب کچھ انجام دینے کے بعد وہ راوی کے دریا میں ڈوب کر اپنی جان لے لے گا۔ اس لیٹر کو پڑھنے کے بعد پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی تلاش کا آغاز کیا گیا۔ پولیس نے جب اپنی انویسٹیگیشن شروع کی تو وہ گھنونا سچ سامنے آیا۔ جاوید اقبال کے جرائم کے بارے میں ثبوت ملنے لگے، جن میں دیواروں پر لگے خون کے دھبے، وہ چین جس سے مظلوموں کا گلا گھونٹتا، پلاسٹک بیگ میں محفوظ مظلوم بچوں کی تصاویر، ایسڈ کے ڈرمز اور ان میں موجود کچھ بوسیدہ انسانی جسم کے حصے، جن کو جان بوجھ کر وہاں چھوڑا گیا تاکہ پولیس کو پتہ چل سکے۔ سب سے پہلا چیلنج تھا کرائم سینز کو اینالائز کرنا، جو اتنے بھیانک تھے کہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ فورینزک ایکسپرٹس نے ہر قدم پر دھیان سے کام کیا، لیکن جاوید اقبال نے اپنے کرائمز کو اتنا چھپا کے رکھا تھا کہ سب کچھ پتہ لگانا مشکل ہو گیا۔ 100 میں سے صرف 57 بچوں کی باڈیز کو پہچانا جا سکتا تھا، اور جب ان بچوں کے پیرنٹس کو پتہ چلا تو ان پر غم کے بادل ٹوٹ پڑے۔ جاوید اقبال کی اریسٹ کے دوران 4 لوگ جو کہ ٹین ایج بوائز تھے اور اقبال کے 3 کمرے والے فلیٹ میں رہتے تھے، سوہاوا میں گرفتار کیے گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان میں سے ایک نے کھڑکی سے کود کر خودکشی کر لی۔ یہ سب پورے شہر میں تہلکہ مچا رہے تھے۔ ان لڑکوں کا اریسٹ اور پھر ان میں سے ایک ایک کی موت، یہ سب کچھ لوگوں کو بے حد پریشان کر رہا تھا۔ 1 مہینے تک جاوید اقبال کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر 30 دسمبر 1999 کے دن اس نے خود کو اردو اخبار ڈیلی جنگ کے آفس میں رپورٹ کر دیا۔ اپنے بیان میں ڈیلی جنگ اخبار کے ایڈیٹر مسٹر جمیل چشتی نے کہا کہ وہ اس دن اپنے دفتر میں جب انہیں بتانے گیا کہ ریسیپشن پر ایک شخص آیا ہے جو اپنا نام جاوید اقبال یعنی 100 بچوں کا قاتل بتا رہا ہے، اس کو دفتر میں بلایا گیا اور اس سے سوال کیے گئے۔ آپ نے 200 بچے کیوں نہیں قتل کیے؟ 100 کیوں؟ انتقام کر رہے تھے نا، انتقام کر رہے تھے۔ میرے پاس آج بھی اتنے پیسے تھے کہ میں یہ سلسلہ جاری رکھ سکتا تھا۔ کتنے پیسے؟ اگر کل کو آپ جو جتنے مارے ہیں ان میں سے 3-4 بچے گھروں کو واپس آ گئے، پھر آپ کا سارا یہ کوئی نہیں آئے گا۔ کس طرح آپ کہتے ہیں کوئی نہیں آئے گا؟ شاہین صاحب کس طرح کہتے ہیں؟ اچھا آپ کے خیال میں جاوید نے جنگ کے اسٹاف کو اپنے انٹرویو میں بتایا کہ اس کی ماں کو ایک بڑی چوٹ آئی تھی، جس کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔
جاوید نے اس بات کا اقرار کیا کہ اس نے اپنی ماں کا انتقال کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسی دن جاوید کو گرفتار کیا گیا تھا۔ جاوید کی اریسٹ کے وقت لوگوں کے دماغ میں یہ سوال تھا کہ کیا وہ اصل میں شرمندہ ہے یا پھر یہ اس کی ایک چال ہے لوگوں کی نظروں میں اچھا ہونے کی۔ پبلک میں بھی ایک بڑا ہنگامہ ہوا۔ اب بات کرتے ہیں جاوید اقبال کی ٹرائل کی، جس میں کئی ٹویسٹ اینڈ ٹرنز تھے۔ ٹرائل کے دوران پولیس پہ تمام ڈیٹیلز اور جو ایویڈنس تھا وہ سب کورٹ کے سامنے پیش کیا۔ کرائم سینز کی فوٹوگرافز، وکٹمز کی بلانگنگز اور جاوید اقبال کے لکھے گئے لیٹرز یہ ثبوت تھے جن کے ذریعے ان کی گھناؤنی حرکتوں کو پروف کیا گیا۔ اس کی ڈائری میں مرڈرز کی ڈیٹیل ڈسکرپشنز اور اس کے گھر کے پلے کارڈز پر لکھا اس کی ہینڈ رائٹنگ کے باوجود کورٹ میں جب اسے سوالات کیے گئے تو وہ کہنے لگا کہ وہ معصوم ہے اور یہ پوری کہانی جھوٹی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس سب کا مقصد تھا لوگوں کو توجہ دلانا ان بچوں کی سیفٹی پر جو گھر سے بھاگ جاتے ہیں اور سڑکوں پر بنا گھر کے گھومتے ہیں۔ یہ سارا ڈرامہ اس کے مطابق ایک بڑا پلان تھا جس سے لوگوں کا دھیان بچوں کے مشکل حالات پر شفٹ ہو۔ اس نے لوگوں کو اور بھی زیادہ حیرت میں ڈال دیا۔ ایک طرف وہ بچوں پر ہونے والے ظلم کی بات کرتا ہے لیکن دوسری طرف وہ خود بھی ان پر ایسا ظلم کر رہا تھا۔ کورٹ میں اقبال اپنی معصومیت کا دعویٰ کرتا رہا لیکن اس کے باوجود 100 سے زائد گواہوں نے کورٹ میں اس کے خلاف ٹیسٹیفائی کیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ اس کے جرائم حقیقت تھے اور وہ بالکل بھی معصوم نہیں تھا۔ پبلک میں آؤٹ ریج اتنا تیز تھا کہ لوگ انصاف کی مانگ میں اسٹریٹس پر نکل آئے۔ ہر کونے کونے میں لوگ چلا رہے تھے، پوسٹرز لے کر گھوم رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس شخص کو انصاف ملنا چاہیے۔ لوگ اپنے حوالے سے وکٹمز کی فیملیز کے ساتھ کھڑے تھے اور ان کے لیے انصاف کی تلاش میں نکل گئے تھے۔ جج اللہ بخش رانجھا نے فیصلہ سنایا اور جاوید اقبال کو سزائے موت دی گئی جو عموماً قاتل کو قید دی جاتی ہے۔ 42 سالہ جاوید اقبال کو پھانسی کی سزا سنائی گئی جو کہ پبلک کے سامنے کی جانی تھی۔ اس کے ساتھ ہی 17 سالہ ساجد احمد کو بھی موت کی سزا دی گئی۔ 15 سالہ محمد ندیم جسے 13 وکٹمز کے قتل میں پایا گیا اس کو 182 سال کی سزا سنائی گئی اور 13 سالہ محمد صابر کو 63 سال کی سزا سنائی گئی۔ سزا کے ایک ہفتے کے بعد پاکستان کے ایک ریلیجیس لیڈر نے کہا کہ جاوید اقبال کی موت کی سزا اسلامی قانون کے خلاف ہے۔ حالانکہ کلر کے فیصلے کے مطابق اس کے جسم کو 100 حصوں میں کاٹ کر ایسڈ میں گلا دیا جانا تھا، لیکن اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل نے کہا کہ یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہے کیونکہ اس کلر کی لاش کی عزت کو نقصان پہنچے گا جو کہ اسلام میں مقبول نہیں ہے۔ 8 اکتوبر 2001 کی صبح جاوید اقبال اور اس کے ساتھی ساجد احمد کو ان کے سیل میں کوٹ لکھپت جیل میں مرا ہوا پایا گیا۔ یہ اسپیکولیشن ہوئی کہ شاید انہیں کسی نے قتل کیا ہو۔ آٹوپسیز رپورٹ سے یہ بات پتہ چلی کہ ان کو موت سے پہلے پیٹا گیا تھا۔ لوگوں میں اس سوال پیدا ہوا کہ کیا یہ دونوں خود کو مار چکے تھے یا پھر ان کو کسی نے زبردستی جان سے مارا۔ جیل اتھارٹیز کا کہنا تھا کہ یہ سوسائڈ تھی لیکن رپورٹس کے مطابق ان پر تشدد کیا گیا تھا۔ جاوید اقبال کو آج بھی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ وکٹمز والے سیریل کلر کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس کیس نے سماجی اور قانونی نظام پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ چائلڈ ابیوز کے خلاف انیشیٹو شروع ہوئی اور بچوں کی حفاظتی تدابیر کو بہتر بنانے کے لیے کوشش شروع ہوئی۔ یہ واقعہ لوگوں کے دل و دماغ میں ایک گہرا نشان چھوڑ گیا جو ہمیشہ کے لیے ان کو چونکانے والا رہے گا۔